بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامدن مسلین ان اے خان ریسرچ سوسائٹی سے حاضر خدمت ہے آپ کا بھائی مفتی نذیر احمد خان۔ موضوع ہے دینی طبقہ خشک مزاج کیوں ہوتا ہے۔ ہر چیز بلکہ ہر عمل مثبت اثرات بھی رکھتا ہے، منفی اثرات بھی رکھتا ہے۔ نیکی اس لیے ہے فوائد اور اچھائیوں کے اغلب ہونے کی بنیاد پہ، اور برائی اس لیے ہے نقائص کے اغلب ہونے کی بنیاد پہ، اکثر ہونے کی بنیاد پہ۔ تو اکثریت کی بنیاد پہ کسی چیز کو اچھا کسی چیز کو برا قرار دیا جاتا ہے۔ تنہائی کے بے پناہ فوائد ہیں۔ تنہائی کی عبادت ہو، تنہائی کا ذکر ہو، تنہائی کی دعا ہو، یہ اپنا ایک اثر رکھتی ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں جائے نا تو ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، خفیہ کا لفظ ہے، تنہائی میں رب کی عبادت کرو، رب سے دعا مانگو۔ تہجد کے حوالے سے ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، رات کی عبادت، رات کی نماز اصلاح میں بھی انتہائی مؤثر ہے، اشد وطئا، نفس کی اصلاح میں انتہائی مؤثر، وَأَقْوَمُ قِيلَ، اور قبولیت دعا میں بھی انتہائی مؤثر۔ اسی طرح صحیح الجامع کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقۃ السر تطفئ غضب الرب۔ سر یعنی تنہائی کا صدقہ، لوگوں سے چھپا کے صدقہ، یہ خدا کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ اسی طرح السر افضل من العبادہ، خیر من العبادہ، حدیث پاک ہے۔ بہرحال تنہائی کی عبادت اپنا ایک مزہ رکھتی ہے، اپنا ایک اثر رکھتی ہے، لیکن خالص تنہائی ہی تنہائی ہو، تنہائی اختلاط سے ناآشنا ہو، ایسی تنہائی ذہنی خشکی اور دیہاتی ذہن پیدا کرتی ہے، اور ظاہر ہے خشکی کے نتیجے میں اور خشکی کے نتیجے میں طبیعت میں سختی آتی ہے، عدم برداشت آتا ہے۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے تلاوت کی، ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، رات کی عبادت پہ بڑا زور ہے کہ یہ اصلاح میں بھی مؤثر ہے، قبولیت دعا میں بھی مؤثر ہے، لیکن آگے کیا فرمائے، ان لک فی النہار سبحا طویلا، آپ رات کی عبادت اس لیے کریں، تنہائی کی عبادت اس لیے ضروری ہے کہ دن میں آپ کو لوگوں کے سمندر میں تیرنا ہے، لہٰذا رات کی عبادت تنہائی والی ہونی چاہیے، اس لیے کہ دن کی دعوت یہ آپ کا اہم ترین فریضہ ہے، آپ کی شناخت ہے، اس لیے اختلاط دن میں ہو، تنہائی رات میں ہو۔ تو تنہائی اور اختلاط دونوں نے اعتدال دے دیا۔ لہذا اگر تنہائی بھی ہو اور اختلاط بھی ہو، تنہائی بھی ہو اور پبلک ریلیشن بھی ہو، پبلک ڈیلنگ بھی ہو، تو ایسوں کا جو ذہن ہوتا ہے وہ کھلا ہوتا ہے۔ اور چونکہ ہم جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، آپ عالمی نبی ہیں، تو ہم سے جو ذہن میچ کرتا ہے وہ عالمی ذہن ہم سے میچ کرتا ہے، دیہاتی ذہن، خشک ذہن، محدود ذہن ہم سے میچ نہیں کرتا۔ اس لیے اللہ نے ایک بڑی نعمت ہماری مسجد ابراہیم کو دی ہوئی ہے۔ ہمارے یہاں تبلیغ والے دوست ہوں، مسجد کے ساتھی ہوں، فجر کی نماز الحمدللہ ہماری مسجد، فجر کی نماز میں ہماری مسجد بھری ہوئی ہوتی ہے، اس کے بعد ساتھی جاتے ہیں پارک، کوئی ورزش کرتا ہے، اور الحمدللہ ہماری مسجد کے جو تبلیغ والے ساتھی ہیں خاص طور پر، وہ ہفتے میں 1-2 فٹ بال کے، کرکٹ کے میچ بھی کرتے ہیں۔ تو اس میں یہ کہ جو ایک خشکی کی شکایت عموماً ہمیں ایک دوسرے سے ہوتی ہے، الحمدللہ وہ یہاں نہیں ہے۔ اچھا، جیسے میں نے کہا نا کہ تنہائی، اختلاط سے ناآشنا تنہائی خشکی پیدا کرتی ہے، اور یہ آج ہمارے جتنے مدارس کے ہوں، خانقاہوں کے ہوں، جتنے بھی ہیں، یہ خشک ذہن اس لیے ہوتے ہیں کہ ان کا اختلاط یا ورزش یا عوام سے زیادہ ملنا جلنا یہ نہیں ہوتا۔
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے زمانے میں رات کی تنہائی والی عبادتیں ضرور ہوتی تھیں، لیکن احادیث مبارکہ میں ذکر بھی، مقابلے بھی ہوتے تھے، دوڑ کے مقابلے ہوتے تھے، تیر اندازی کے مقابلے ہوتے تھے، گھوڑا سواری کے مقابلے ہوتے تھے۔ بلکہ صحاح ستہ کی 3 کتابوں کی روایت ہے، سنن ابو داؤد، جامع ترمذی اور سنن نسائی، تینوں کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا سبق الا فی نسل او خف او حافر، کہ بھئی جو دوڑ کا مقابلہ ہو، دوڑ کے مقابلہ، یہ جو مقابلے ہیں یہ 3 چیزوں میں کرو، 3 چیزوں میں عبادت ہے، یا تو تیر اندازی میں، یا گھڑ سواری میں، یا اونٹ سواری میں۔ اسی طرح امتحانی مقام جو حدیث کی کتابوں میں امتحانی مقام ہے، وہ بھی یہی مقابلے والی حدیثیں، جیسے من ادخل فرسا بین فرسین فإن كان يؤمن أن يسبق فلا خير فيه وإن كان لا يؤمن أن يسبق فلا بأس به۔ اسی طرح دوسری حدیث جو امتحان میں اکثر یہ حدیث آتی ہے، لا جلبہ ولا جنبہ، اس کا تعلق بھی مقابلے والی یعنی جو مسابقہ ہے، مقابلہ ہے، اس سے ان حدیثوں کا تعلق۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین آپس میں گھوڑا سواری کا مقابلہ، ان میں اسی طرح جو ہے وہ تیر اندازی کے مقابلے، تو اختلاط ہوتا تھا، مقابلے ہوتے، جس سے ان کی تنہائی کی عبادت کے نتیجے میں جو خشکی ہوتی تھی وہ ختم ہو جاتی تھی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقابلے کراتے تھے، 2 مقابلے ہوتے تھے، ایک حفیہ سے ثنیۃ الوداع تک، یہ 6 میل 6 کلومیٹر نہیں، 6 میل، اور ایک دوسرا مقابلہ ہوتا تھا وہ 1 میل کا ہوتا تھا، وہ ثنیۃ الوداع سے مسجد بنی زریق تک۔ تو یہ اختلاط، اور اختلاط کیا؟ مقابلے، جیسے کرکٹ ہے، فٹ بال ہے، یہ دینی طبقے میں یہ چیزیں ہونی چاہیے۔ ہم کھیلوں سے اور اس سے اپنے آپ کو دور کیے ہوئے ہیں، ان کو ایک طریقے سے ہم لوگ فضول کام سمجھتے ہیں۔ یہ فضول کام نہیں ہے، یہ ہمارے ذہنی اعتدال کے لیے بہت ضروری ہے۔ جس طرح یہ ضروری اس طبقے کے لیے بھی ہے جس طبقے کی پوری توجہ جسمانی صحت کی طرف ہے، ان کے ہاں یہ ہے کہ پارک پہ تو پوری توجہ ہے، مسجد پہ توجہ نہیں، پوری توجہ جسمانی صحت پہ ہے، روحانی صحت پہ نہیں۔ اس لیے اختلاط ہو تنہائی کے بغیر، وہ آوارگی کو جنم دیتا ہے۔ جیسے تنہائی اختلاط کے بغیر خشکی کو جنم دیتی ہے، اسی طرح اختلاط عوام سے 24 گھنٹے کا تعلق لوگوں سے، لیکن تنہائی نہ ہو، یہ آوارگی کو جنم دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں اعتدال میں رہنا چاہیے۔ احادیث مبارکہ میں جیسے ہماری رہنمائی ان تعلیمات کی روشنی میں ہمیں جو ورزشیں ہیں، اسی طرح کھیل ہیں جو تنشیط کے لیے اور اپنے جو ہے نا ذہنی اور جسمانی صحت کے لیے جو مفید ہیں، ہمیں ان مقابلوں میں بھی ہمیں حصہ لینا چاہیے، اور وہ سرگرمیاں بھی ہمیں اختیار کرنی چاہیے، تاکہ جو آج ہم سب کو شکایت ہے، ایک دوسرے سے ہمیں شکایت ہوتی ہے، اکثر جو ہمیں شکایت ہوتی ہے وہ ایک دوسرے کے گناہ کی شکایت نہیں ہوتی۔ الحمدللہ دینی طبقے میں گناہ ہے، نہ جرائم ہے، ایسی کوئی چیز نہیں، لیکن جو بڑی چیز جس کو ہم سب فیس کرتے ہیں وہ ہے طبیعت کی سختی اور ذہنی خشکی۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔